نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 271 سے کریں گے۔ اس میں اللہ کریم نے خرچ کرنے کا جو موضوع شروع کر رکھا ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم وَيَغْفِرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو، کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ کریم نے یہاں پر دونوں ہی طرح خیرات اور صدقات کو تقسیم کرنا جائز قرار دیا ہے۔ ظاہری طور پر اللہ نے فرمایا کہ تم دو صدقات خیرات وغیرہ، تو وہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے، مگر اس شکل میں کہ تمہاری نیت اپنی نمائش نہ ہو، دوسروں کو ترغیب دینا ہو۔ جیسے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں تعمیرات کا کام ہوتا ہے نا، تو کوئی بندہ، قاری صاحب اعلان کرتے ہیں تو کوئی بندہ اٹھ کر کہتا ہے یہ 50,000 میری طرف سے رکھ لو، تو اس کو دیکھ کر کسی اور کا بھی دل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ 5,000 میرا بھی ڈال لیں۔ اسی طرح نظام جو ہے نا زندگی کا اور دوسرے معاملات میں بھی، تو ترغیب دینے کے لیے دوسروں کو صدقات و خیرات کی طرف مائل کرنے کے لیے آپ اگر ظاہری طور پر بھی صدقہ کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ اچھا ہے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ اگر تم مخفی رکھو، چھپ کر دو، چھپ کر محتاجوں تک اگر تم صدقے کو پہنچا دو تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور بہتر ہے، یعنی کہ ظاہر خرچ کرنے سے بھی بدرجہ اتم بہتر ہے وہ کہ تم چھپا کر اس کو دو، اور اللہ اس خیرات کے سبب جو تم کرو گے، جو صدقہ کرو گے، خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ کریم اس کے بدل میں تمہارے کچھ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اللہ کریم نے یہ جو خرچ کرنے کی بات شروع کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھا رہی تھی، اس کو قرار نہ تھا، تو تب اللہ کریم نے ان پر پہاڑوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ زمین کو تھامے رکھو، زمین کو تھامے رکھو۔ چنانچہ زمین جو ہے جب پہاڑوں کو وہاں پر گاڑا گیا تو زمین کو قرار آ گیا، زمین ٹھہر گئی۔ تو فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر جو تھا نا تعجب ہوا، ہے تو امر تھا اللہ کا نا، یہ سارے جو اسباب اللہ کریم دکھاتا ہے، بناتا ہے، بتاتا ہے، یہ فقط انسان کو بات سمجھانا مقصود ہوتا ہے، ورنہ وہ کہتا کہ زمین کو کوئی ٹھہر جاتا وہ ٹھہر جاتی جی۔ تو یہ اللہ کا ایک انداز ہے۔ تو فرشتوں کو تعجب ہوا تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار تیری مخلوق میں کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے، مضبوط ہے؟ تو فرمایا ہاں، ان سے بھی سخت اور مضبوط جو ہے وہ لوہا ہے جو پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اب اس حدیث میں کچھ الفاظ میرے ہوں گے، مضمون جو ہے وہ حدیث کا چل رہا ہے، مفہوم وہ ہوگا، کچھ زائد الفاظ میری طرف سے آ جائیں گے تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔
تو پھر اللہ فرشتوں نے کہا پروردگار کوئی چیز لوہے سے بھی سخت ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں آگ، ہاں آگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ یہ میں تفصیلاً جملے استعمال کر رہا ہوں، حدیث مبارک کے صرف الفاظ ہیں، ہاں آگ۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ کریم کیا کوئی آگ سے بھی چیز سخت ہے، مضبوط ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، وہ پانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، آگ پر قابو پا لیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ رب کریم کیا پانی سے بھی کوئی چیز زیادہ جاندار، سخت، مضبوط ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہوا ہے، وہ جو آگوں کو بھی بجھا دیتی ہے، پانی کو بھی اڑا دیتی ہے۔ جب یہ جھکڑ چلتے ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ نارنگ منڈی وغیرہ میں میرا حال 80 کے اوائل میں آیا تھا وہ جھکڑ، جس کو طوفان کہتے ہیں، چھتیں اڑ جاتی ہیں، ٹریکٹر ٹرالی درختوں پر لٹکے ہوئے تھے کہ ہوا میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ مولا اب اس سے بھی کوئی سخت چیز، مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہاں، وہ آدمی کہ اس طرح وہ صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے تقسیم کرے، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ مخفی طور پر خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ کیوں؟ کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو کہ جو انسان کے گناہوں کو کھا جاتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ انسان کی غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں، جو گناہ انسان کرتا ہے، صدقہ اس کو صاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں، وہ آدمی جو چپکے سے صدقہ کرتا ہے، اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ اس سے بھی مضبوط ہے، اس سے بھی مضبوط ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارک اسی ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے جو آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ جب ساری دنیا جلس رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی، بے قرار ہوگی، بے چین ہوگی، اس حالت میں اللہ کریم 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دے گا کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ میسر نہ ہوگا۔ ایک انصاف کرنے والا حاکم کہ جس کو اللہ کریم نے حاکم مقرر کیا اور وہ انصاف کرے۔ دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، جوانی میں جو عبادت کرتا۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہے، مسجد سے بیزار نہ ہو، آیا سجدے کی اور بھاگ گیا، مسجد سے دل لگا رہے۔ اور چوتھا وہ شخص ایسے 2 شخص جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، یعنی کہ آپس میں تعلق بنایا، رشتہ داری تعلق واسطہ بنایا تو فائدے کے لیے نہیں، فقط اللہ کے لیے دوستی کی۔ یہ جیسے ہماری دوستی ہے، یہ اللہ کا شرف ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ کا اور میرا جو تعلق اب چل رہا ہے، باقی تعلقوں کو چھوڑ کر، یہ فقط اللہ کے لیے ہے۔ یہ فقط میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، آپ اللہ کا ذکر سنتے ہیں، تو اس میں کوئی اور نہ میرا مقصد ہے نہ آپ کا مقصد ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ قبول اگر کر لے، ہماری نیتیں اگر صادق ہوں، تو ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم اپنی رحمت کے سبب، اپنے فضل کے سبب ہمیں بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کی محبت کی خاطر کٹھے ہوئے اور اللہ کی محبت کی خاطر ہی بچھڑے، کہ اگر چھوڑا بھی کسی کو تو اللہ کی محبت میں چھوڑا۔ اور 5واں وہ مرد جس کو کسی حسین و جمیل مرتبے والی عورت نے گناہ پر اکسایا اور اس نے انکار کر دیا، اس یہ بات کہتے ہوئے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حسین و جمیل بھی ہو اور مرتبے والی بھی ہو،
اس کو اگر کسی نوجوان کو وہ گناہ کی طرف راغب کرے تو وہ اس کو رد کر دے محض اس لیے یہ کہتے ہوئے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کریم قیامت کے دن اس کو بھی اپنے سائے میں جگہ، عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور چھٹا وہ شخص کہ جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔ اب دیکھیں نفاق کرنا جو ہے یہ اس کا درجہ بھی کتنا اللہ کریم نے بلند رکھا، اور نفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کے لیے خرچ کرنا، ایسے بندوں کو بھی اللہ کریم عرش کے نیچے اپنی جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتواں وہ شخص جس میں تنہائی میں خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، اللہ کی یاد میں رونے والا، تنہائی میں راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والا جو شخص ہے، اس کو اللہ کریم اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کریم نے مرتبے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آگے آیت نمبر 272 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى علیکم وانتم لا تظلمون، کہ اللہ کریم جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا ہدایت یافتہ ہو جانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، اور اللہ کی رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں، اور جو تم مال بھی خرچ کرو گے تمہیں اللہ کے ہاں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے نا، یہ حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، یہ اس ضمن میں یہ نازل ہوئی کہ مسلمان جو تھے صحابہ، وہ اپنے جو مشرک رشتہ دار تھے نا، ان پر خرچ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کہ انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، لہٰذا ان پر خرچ صدقہ خیرات ان کو نہیں دینا چاہیے۔ تو اس صنف میں اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ پر نہیں ہے، آپ کا کام پیغام دینا ہے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے نا، آیت تو آقا کریم کے قلب اطہر پر اتری نا، کہ میرے حبیب ان کو ہدایت پر لے کر آنا آپ کے ذمہ پر نہیں ہے، ہدایت اللہ چاہتا ہے جس کو عطا کرتا ہے۔ کہ اب صدقہ اور خیرات جو مشرکوں پر یا کافروں پر، عیسائیوں پر، غیر مذہب لوگوں پر اور گناہ گاروں پر، بدکاروں پر خرچ کرنے کی ممانعت نہیں ہے، آپ نے اجر اللہ کریم سے لینا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا نا کہ تم جو بھی خرچ کرو گے میں اس کا پورے کا پورا تمہیں اجر دوں گا، اگر تم میرے لیے خرچ کر رہے ہو، میرے لیے خرچ کر رہے ہو۔ تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ خرچ تو نے کس پر کیا، ضرورت مند تھا، بے شک وہ غیر مسلم ہے، ضرورت مند ہے، اور آپ نے اللہ کے لیے خرچ کیا۔ وہ انسان تو ہے نا، بندہ تو اللہ کا ہے نا، عام لفظوں میں پیدا تو اس کو اللہ کریم نے کیا نا۔ تو آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کا اجر اللہ کے ہاں آپ کو پورے کا پورا ملے گا۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے یاد رکھیے گا، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمان کے علاوہ کسی اور پر لگتی نہیں، خرچ نہیں کر سکتے آپ۔ یہ صدقات و خیرات کی بات ہو رہی ہے، فرض کے علاوہ جو نفلی آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کسی کو بھی دے دیں، کسی کو بھی دے دیں۔ کوئی شرابی ہے، جواری ہے، بدکار ہے، وہ اس کا اپنا فعل ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ آپ اگر کوئی نشے میں پڑا ہوا کوئی نشئی آدمی ہے، وہ کہتا ہے مجھے کھانا کھلا دے، تو آپ کہیں نہیں تو ہے نشئی ہے، میں تو کیوں خرچ کرا۔ اس بات سے اللہ کریم منع فرما رہے ہیں۔
کہ بنیادی حقوق تو اس کے ہیں نا، بھوک تو اس کو لگتی ہے، کھانا تو اس نے کھانا ہے، بھئی ایک برے عمل میں وہ شامل ہے اگر، تو یہ اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ اس وجہ سے تم ہاتھ نہ روکو کہ یہ بدکار ہے، یہ برا ہے، یا یہ شرابی ہے، یا یہ زانی ہے، اس وجہ سے تم اپنا ہاتھ نہ روکو۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی حاجت کو پوری کرو، اجر تمہیں میں نے عطا کرنا ہے، اس نے عطا نہیں کرنا۔ تو اس لیے خرچ کرتے ہوئے اس بات کو کبھی بھی مد نظر نہ رکھیں کہ یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کا کردار کیا ہے، مانگنے والے کا کردار کیا ہے۔ نہ، اگر کردار کی بات کریں تو ہم میں کون سا وصف ہے جو اللہ کریم ہمیں عطا کر رہا ہے؟ جی، جب وہ مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے تو کیا ہمارے وصف کی وجہ سے عطا کرتا؟ نہیں، ہمارے وصف کی وجہ سے عطا نہیں کرتا، بس وہ دیتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی بات اللہ کریم پسند فرماتے ہیں کہ اگر تجھے میں نے دیا ہے تو پھر تو چھانٹ کر نہ تقسیم کر کہ اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا۔ جو حاجت مند آتا ہے، جو سائل آتا ہے، جو سوالی آتا ہے، اس کی جولی کو بھر دے، بغیر تمیز کیے کہ اس کے ساتھ تیرا تعلق ہے کہ نہیں ہے، یہ تیرے مذہب میں دین میں ہے کہ نہیں ہے، تو اسے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے جب خرچ کرنا ہے تو پھر تیری پسند وہاں کو مانی نہیں رکھتی۔ یہ بات اللہ کے سمجھانے چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اس سبب سے، مگر تم سمجھو کہ عیسائی کو میں نے دیا تھا تو شاید میری پکڑ ہو جائے، نہ، اس وجہ سے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو تو نے لٹایا میری طرف، چاہے عیسائی کو دیا، سکھ کو دیا، کسی کو بھی دیا، نیت تیری یہ تھی کہ میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، تو میں اس کے پورے کا پورا، اللہ کریم کہتے ہیں، اجر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل الاغنیاء من التعفف متعارفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، کہ خیرات و صدقہ ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، کسب معاش سے، کام کرنے سے باز آگے، اور فقط وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، فقط وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ان کے طمع سے بات رہنے کے باعث نادان انہیں مالدار سمجھے ہوئے ہیں۔ تم انہیں ان کی صورت میں سے پہچان لوگے کہ وہ لوگوں سے بالکل سوال ہی نہیں کرتے کہ کہیں گڑ گڑانا نہ پڑے لوگوں کے سامنے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب اللہ کریم اس آیت کریمہ میں یہ تلقین کر رہے ہیں، اور یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی نا، یہ اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی تھی، جن کا پرسوں ذکر میں نے کیا تھا کہ وہ کھجوریں لٹکا کر جاتے تھے تو لوگ وہاں سے لے کر وہ کھا لیتے تھے۔ اہل صفہ 450-500 کے لگ بھگ وہ لوگ تھے، مسلمان تھے، وہ غریب ہی بیچارے، اس صنف میں غریب تھے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس وقت دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ صرف دین کا کام کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، اور جب فرصت ہوتی تو وہ چبوترا بنا ہوا تھا مسجد نبوی کے باہر، جسے صفا کہتے تھے، صفا، وہاں پر وہ بیٹھ کر تعلیم و تربیت کا کام کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ کرتے تھے، تو اس لیے ان کا ذریعہ معاش کوئی نہ تھا۔ تو اب اللہ نے ان کے حق میں یہ عنایت کہ تم ان کو سمجھتے ہو کہ شاید ان کو حاجت نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کا تو کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں ہے، ان کو دیکھ کر تم یہ تصور کرتے ہو کہ یہ کھاتے پیتے ہیں، مالدار ہیں، نہ، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ان پر خرچ کیا کرو، وہ تمہارے مال کے زیادہ حقدار ہیں، تم ان کی شکلوں سے دیکھ کر تمہیں تصور باندھ لیتے ہو کہ ان کو کسی صورت پہچان نہیں سکتے تم، تو تمہیں جب غور سے دیکھو گے تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ ضرورت مند ہے، یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے۔ تو سوال وہ نہیں کرتے لوگوں سے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے جا کے جو ہے نا گڑ گڑانا پڑے گا کھانے پینے کے لیے۔ جو اتنا متمکن ہے جو دین کے ایمان کے معاملے میں کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں چھوڑ دیا، تو پھر وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے۔ تو جو سوالی نہیں بنتا تم سمجھتے ہو کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، جنہوں نے اپنا گھر بار، بیوی بچے، کاروبار فقط اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا۔ تو اللہ اس طرف انسان کی توجہ کروا رہے ہیں کہ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ تو اہل صفہ کی بات کی نا، کہ ان کی طرف متوجہ کیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، لوگوں کو کہا یہ کہ جس کے پاس کھانے کے لیے ہے ان میں سے اپنے ساتھ کسی کو لے جائے کھانے کے لیے۔
تو پھر صحابیوں نے ان میں سے اپنے گھر میں جا کر اپنے کھانے میں ان کو شامل کیا، ہر صحابی نے، تو ترغیب دی کہ ان کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شامل کیا کرو۔ تو اب اللہ کریم یہ تو اب وہ اہل صفہ کے لیے حکم تھا، تو اب مطلقاً یہ بات ہے کہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ان کی طرف دھیان کرنا چاہیے، وہ چاہے امام مسجد ہے، چاہے آپ کی مسجد کا خطیب ہے، یا اور کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ جانے اور اس کا کام جانے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ جو امام مسجد بھی ہم رکھتے ہیں 8-10 ہزار اس کو تنخواہ دیتے ہیں، تو 8-10 ہزار میں کیا بنتا ہے؟ تو یہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ان کے چپکے سے ان کی مدد کر دینی چاہیے کسی بھی طریقے سے، یہ جائز ہے، یاد رکھیے گا۔ دکھاوے کی ضرورت ہے نہ، ان کو نیچا دکھانے کی ضرورت ہے کہ میں جی آپ کی مدد کر رہا ہوں جی۔ مقصد یہ ہے کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں نا جی۔ امام مسجد ہے، وہ 5 وقت کی نماز آپ کو پڑھاتا ہے، کیا کہتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ، اندھیری ہو، بادل ہو، جکڑ ہو، وہ اپنی ڈیوٹی پر کھڑا ہوتا ہے جی۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، چپکے سے، کسی کو خبر نہ ہو، اپنے تئیں جتنا کچھ ہو سکتا ہے نا، آپ ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ جو آپ مسجد میں خطیب ہیں وہ، یا اور کوئی دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اگر ہمیں اللہ کریم نے وسائل عطا کیے ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اللہ کریم حکم دے رہے ہیں۔ تو اللہ کریم آپ کو اور مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔